الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 11۔ پارہ نمبر 11 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان مخلصین کا بھی ذکر فرمایا جو جہاد میں نہیں جا سکے، ان منافقین کا ذکر بھی فرمایا جو جہاد میں نہیں جا سکے۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ مخلصین کا عذر تھا، بیماری تھی، سامان نہیں تھا، عذر تھا۔ منافقین کا عذر نہیں تھا، ہیلے بہانے تھے، اور وہ ہیلے بہانے تراش کر جہاد میں نہیں گئے اور اس پر بھی اندر سے خوش ہیں، اور مخلصین بیچارے عذر کی وجہ سے نہیں گئے پھر بھی رو رہے ہیں اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار فرما رہے ہیں۔ تو دونوں میں فرق کتنا ہے؟ مومن سے گناہ ہو جائے تو مومن تڑپتا ہے، منافق سے گناہ ہو جائے تو منافق اس کو اپنی چلاکی سمجھتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے دو قسم کی مسجدوں کا ذکر فرمایا جو مدینہ منورہ بنی ہے۔ ایک تو مسجد قباء ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اسس بنیانہ علی تقوی۔ ایک تو یہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی، پرہیزگاری، دین، خدمت دین ہے، اور ایک مسجد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا جو منافقین نے بنائی ہے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے۔ تو مسجد تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے ہو، وہ مسجد تھوڑی ہے جو سازش کے لیے ہو۔ اس مسجد ضرار کو پھر گرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو دونوں قسم کی مسجدوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بطور ذکر فرمایا جو طہارت کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، یعنی فراغت کے بعد اس دور کے حساب سے وہ مٹی بھی استعمال کرتے اور پانی بھی استعمال کرتے۔ آج کے دور میں پانی بھی استعمال ہوتا ہے اور مزید خشک کرنے کے لیے ٹیشو بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے حضرات کی اللہ پاک نے مدح اور تعریف فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں بہترین ایمان والوں کو نسخہ دیا ہے متقی بننے کا۔ فرمایا اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو بہترین نسخہ یہ ہے کہ متقین کے ساتھ رہو، اور یہاں متقین کے لفظ صادقین فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ جو صادق فتقوی ہیں جن کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہے۔ تو متقی بننے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ متقین کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسا پیغمبر ہم نے تمہیں دیا ہے جو تم میں سے ہیں اور افضل ہیں، اور ایسا پیغمبر دیا ہے کہ جس کو تمہاری تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت حریص ہے، رؤوف رحیم، اور وہ تمہاری مشقت پہ دکھ محسوس کرتے ہیں، تمہارے لیے تڑپتے ہیں، تمہارے لیے مہربان ہیں۔ تو ایسے پیغمبر اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور یہ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دکھ ہو تو اللہ پر بھروسہ تمہیں کرنا چاہیے، اور مومن کا مزاج ہونا چاہیے کوئی تکلیف آ جائے تو لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح و شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ غموں کو ہلکا فرماتے ہیں، غم ختم فرما دیتے ہیں، تکلیفیں دور فرما دیتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورہ یونس، کیونکہ سورت میں بطور خاص حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورہ یونس ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، زمین کی پیدائش کا ذکر فرمایا، سورج اور چاند کا ذکر فرمایا، اور اس کو اپنی توحید اور ربوبیت پر بطور دلیل کے ذکر فرمایا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید بیان فرمائی وہاں مشرکین کے معبودان باطلہ کا رد بھی فرمایا ہے، اور پھر دلیل کے طور پر یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ زمین کون پیدا کرتا ہے، آسمان کون پیدا کرتا ہے، موت حیات کا مالک کون ہے، دوبارہ تمہیں زندہ کون کرے گا، یہ سب چیزیں دیکھو۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا اور شرک کی نفی فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی چیلنج دیا ہے
جس طرح پارہ نمبر 1 میں تھا، یہاں پارہ نمبر 11 میں بھی ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو قرآن کریم ہمارے پیغمبر اپنی طرف سے گھڑ کے لائے ہیں تو کوئی ایک سورت تم بھی لے آؤ۔ ایک سورت تم سارے مل کر نہیں لا سکتے تو پھر کیسے مان لیا جائے کہ یہ قرآن کسی انسان نے گھڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے۔ پھر کفار کے جو طرف سے تقاضے ہوتے تھے، مطالبے ہوتے تھے، متی ھذا الوعد، قیامت کب آئے گی، لے آؤ قیامت کو، اس قسم کی باتیں کرتے تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا آپ بتاؤ ان کو لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو کیا قیامت کا مالک ہو سکتا ہوں؟ اپنی ذات کے نفع نقصان کا مجھے اختیار نہیں ہے تو کیا قیامت کا اختیار مجھے ہے؟ مجھ سے تم مطالبے ایسے کرتے ہو جیسے قیامت میں نے برپا کرنی ہے۔ اور فرمایا پیغمبر ان کی بات سمجھاؤ اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب قیامت کا وقت آ گیا تو 1 منٹ پہلے بھی نہیں ہوگا، 1 منٹ تاخیر بھی نہیں ہوگی، سیکنڈ کا بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ تو تم قیامت کو مانگو نہیں، قیامت کی تیاری کرو۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اس سورہ یونس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، موسیٰ کے مد مقابل فرعون کو بیان کیا ہے، اور ظالم نے کوشش کی، بدبخت نے مقابلہ کیا، بالآخر ہلاک ہو گیا۔ اور جب موت کا وقت آیا تو اسی فرعون نے پھر کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل آئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا الآن، ابھی ایمان لانے کا کیا وقت، اب تو موت دیکھ لی ہے تم نے، ملک الموت آ گیا ہے اور روح نکلنے لگی ہے، ایسی حالت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور اس کے بدن کو محفوظ کر دیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ یہ شخص ہے جو بادشاہی اور بادشاہ ہونے کے بعد خدائی کے دعوے کر رہا تھا اور اس کا انجام دیکھو کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آثار کو دیکھا تو دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ایک ہوتا ہے روح نکلنے لگنا، ملک الموت کا پہنچ جانا اور بالکل موت کو یعنی یوں پورا یقین ہونا کہ آدمی مرنے لگا ہے اور ملک الموت آ گیا ہے، روح نکلنے لگی ہے، اس وقت کی توبہ تو قبول نہیں ہوتی، لیکن جب عذاب کے آثار کو دیکھا جائے، موت کے آثار کو دیکھا جائے، ایسے موقع پر توبہ کریں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی تھی۔ پھر ایک اصول بیان فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو ضلالت اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، وبال اس پر ہوگا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ میری گمراہی کا کسی اور کو نقصان ہے، جو گمراہ اس کو نقصان ہوگا، اس لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو اور ضلالت کے راستے سے بچو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پاک کو اور پیغمبر پاک کے واسطے سے تمام داعی، مبلغین اور دین کا کام کرنے والوں کو بات سمجھائی ہے کہ دیکھو جو وہی پیغمبر پر آئی ہے، نبی کو حکم ہے تم اس کی اتباع کرو اور باقی صبر سے کام لو، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ یہی بات آج دین کے کام کرنے والوں کو، دین پر چلنے والوں کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ ہم نے احکام شریعت پر عمل کرنا ہے، شریعت کے اعمال پر پابندی کرنی ہے اور فیصلہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ حق کا کرتے ہیں، حق کو غالب فرماتے ہیں، باطل کو مغلوب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری باطل سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔